السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت ایڈوکیٹ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام قانون اور انصاف زر نیوز کے ساتھ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز میں باقاعدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس میں ہم قانون سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور مختلف قوانین کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے خرچہ نان و نفقہ، کہ کسی بھی عدالت جس کو ہم انگلش میں مینٹیننس کا کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ہم آج یہ ڈسکس کریں گے کہ کوئی خاتون جو غیر آباد ہے اور اپنے شوہر سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ کیسے لے سکتی ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے وہ عورت اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ جو ہے وہ کون سے پروسیجرز کو اڈاپٹ کر کے حاصل کر سکتی ہے۔ نیز اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کوئی مرد جو ہے وہ اگر خرچہ نان و نفقہ ادا کر رہا ہے تو وہ اس پہ کتنی لائبلٹی ہے اور وہ کس طریقے سے ان خرچوں کو ادا کر سکتا ہے، یا پھر ایسی کون سی سچویشن ہے جس کے تحت وہ اپنی زوجہ کو کے خرچے سے بچ سکتا ہے۔ تو ان سبھی ٹاپکس کا احاطہ کرنے کے لیے اور آپ کی نظر میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہیں میڈم الماس بابر صاحبہ، جو کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو میں شامل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میم آج کا تو ہمارا ٹاپک ہے مینٹیننس، جو کہ آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے جو ہے وہ آپ کی قیمتی آراء سے لوگوں کو ضرور آگاہ کرانا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ مینٹیننس اصل میں کہتے کسے ہیں اور یہ کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں؟ مینٹیننس ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس سے اویئرنیس لوگوں کو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک خاتون اور ایک بچے مینٹیننس لینے کے حقدار ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کون سے فارمز پہ جائیں اور ان کو کیا ریمیڈیز قانون دے رہا ہے۔ میم اس میں یہ بتائیں کہ مینٹیننس ہمیں کہاں سے کون سے فارم سے کوئی خاتون اپنا اور اپنے بچوں کا مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے؟ تو کون سے فارم ہیں جن کے ذریعے وہ یہ ریمیڈی حاصل کر سکتی ہے کہ وہ خرچہ نان و نفقے کی حقدار ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ کنسرن یونین کونسل میں آربیٹریشن کونسلز ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ جا سکتی ہیں اور ایک اپلیکیشن موو کر سکتی ہیں خرچے کے لیے، اور یہ ایک وہ فارم ہوتا ہے جو ہر ایک کے ایزی ایکسیس میں ہوتا ہے، تو وہاں اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے، وہاں پہ خرچے مقرر بھی ہو جاتے ہیں، وائف کے بھی بچوں کے بھی۔ لیکن نارملی جو ہماری سوسائٹی میں پریکٹس ہے، کیونکہ وہاں وہ میئرمنٹس نہیں ہیں جن کو پراپر اڈاپٹ کر کے لوگوں کو باؤنڈ کیا جا سکے اخراجات دینے کے لیے، تو دوسری ریمیڈی کورٹس ہے، لوگ کورٹس میں آتے ہیں اور دعویٰ دائر کرتے ہیں خرچے کا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ سب سے پہلے تو ہماری یونین کونسل کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ مینٹیننس ایز پر بچوں کی تعداد اور مرد کی آمدن کے مطابق وہ مینٹیننس کا وہ ایک مینٹیننس فکس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ دوسرا فورم ہمارے پاس ہماری عدالت ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یونین کونسل میں اپنی مینٹیننس کلیم کرتی ہے تو وہ کیا یونین کونسل جو فائنل کرے گی ڈگری جو بھی وہ مینٹیننس فائل کرے گی، تو کیا وہ مرد اور عورت باؤنڈ ہو جائیں گی کہ وہ اسی خرچے پہ رہ جائے، یا پھر وہ کوئی اپیل کا یا اس طرح کا کوئی پروسیجر اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونین کونسل میں اگر ایک میٹر جاتا ہے دو پارٹیز کا اور وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور یونین کونسل سے ایک اخراجات کی مد میں سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے بچوں کے خرچے کا یا بیوی کے خرچے کا، تو اس کا بیسکلی پرپز ہوتا ہے مرد کو باؤنڈ کرنا کہ اتنا اسپیسیفک اماؤنٹ آپ نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو دینا ہے، اور اگر وہ اس کو اس میں کسی بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی پارٹی ایگریوڈ ہے تو وہ اس کی ریویژن دائر کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ ریویژن جو ہے وہ کس کے پاس دائر ہوگی؟ کلیکٹر کے پاس، وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ چیلنج ہوگا کلیکٹر کے پاس۔ جی ٹھیک ہے، تو کلیکٹر کے پاس چیلنج ہوگا اور وہ اس کو وہ آپ اپیل میں سمجھا جائے گا کہ ایز اپیل، ہاں، کلیکٹر جو بھی ڈیسیژن کرے گا وہ پھر فائنل ہوتا ہے، وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، یہ تو ایک ریمیڈی ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، تو ریمیڈیز بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے جو ایزی ایکسیس بھی ہوتا ہے، ایزی ایکسیس تو خیر کورٹس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یونین کونسل میں اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اپنے خرچہ کلیم کرنے کے لیے، بیوی اپنا خرچہ بھی کر سکتی ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ لوگ کورٹس آ سکتے ہیں، کورٹس تو انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کھلی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یونین کونسل کا پروسیجر جو ہم نے ڈسکس کیا۔ ابھی ایک خاتون جو خرچہ نفقہ لینا چاہتی ہے تو وہ مرد دینے سے انکاری ہو جائے یونین کونسل کے پاس، میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی اتنا خاص میکنزم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو انفورس کر سکیں، تو انفورسمنٹ کے لیے ہماری کورٹس ہیں، اور کورٹس کے ذریعے ہی خواتین پھر خرچہ کلیم کرنے کے لیے زیادہ تر آتی ہیں۔ تو جب ایک خاتون کورٹ میں میم خرچہ کلیم کرنے آ جاتی ہے تو وہ کون سا ہم کیس فائل کرتے ہیں خاتون کی طرف سے؟ مینٹیننس کا۔ مینٹیننس کا، جی، مطلب اسے اردو میں کہیں گے کہ خرچہ نان و نفقہ، ہاں، دعویٰ دلا پانے، دعویٰ دلا پانے، خرچہ نان نفقہ۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کس طرح کے خرچے کورٹ جو ہے وہ کس طرح خرچہ کو ڈٹرمن کرتی ہے اور کیسے فکس کرتی ہے، اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ تب آتا ہے جب انسان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا غیر آبادی کی صورت میں ہی خرچہ کلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اخراجات پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے، تو اس صورت میں بھی خرچہ کورٹ میں کلیم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو کورٹ اس میں یہ ہے کہ جب ایک خاتون کورٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ریکانسلیشن کی کوشش کی جاتی ہے کورٹ سے۔ جی بالکل۔ جب وہ ریکانسلیشن فیل ہو جاتی ہے تو ایک کورٹ خرچہ مقرر کرتی ہے جسے ہم عارضی خرچہ کہتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیسے مقرر ہوتا ہے اور اس کے کیا ہے، وہ کس طرح کون سی سچویشن میں مقرر کیا جاتا ہے۔ انٹائرم مینٹیننس جو ہے عارضی خرچہ، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس کا مقصد کیا ہے۔ جی ٹھیک۔ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جب ایک پارٹی لٹیگیشن میں پڑ جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہونے تک 6-7 مہینے یا سال بھی لگ جاتا ہے، تو اس دوران کبھی بھی کورٹ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ بچے جو مینٹلی اور فزیکلی پریشانیوں کو فیس کریں اور ان کو بالکل فائنینشیل ایشوز انہیں فیس کرنے پڑیں۔ تو ایک عارضی خرچہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ منتھلی جو ان کے تھوڑے بہت ایکسپینس ہیں وہ میٹ ہو سکیں، اور جب کیس فائنل ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر ایک فائنل ڈگری ہو جاتی ہے۔ مطلب لوگوں کو بچایا جاتا ہے کہ ان کو پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کی روزانہ کی ضروریات زندگی مشکل میں پڑیں، اس چیز سے بچانے کے لیے ایک عارضی خرچہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ بعد میں میرٹس اور ڈی میرٹس ایویڈنس، یہ سب چیزیں اس میں اوبویسلی ایک لانگ پروسیس ہے اور یہ اٹ ٹیکس ٹائم، تو اس سب ٹائم کو تو نہیں کم کیا جا سکتا، لیکن اس کے کانسیکوینسز کو اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو اوفینڈ نہ ہونے دیا جائے اور وہ اپنے اخراجات تو میٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا خرچہ ملتا ہے جو ان کی روزمرہ ضرورتوں کو تھوڑا سا میٹ آؤٹ کیا جا سکے اس خرچے کے ذریعے، کیونکہ کیس ختم ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو اس میں مجھے تھوڑی سی یہ رہنمائی فرمائیں کہ عارضی خرچہ کتنا حد تک مقرر کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا لوگوں کی کیونکہ رائے ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کورٹ میں پہلے دن آئیں گے اور بہت زیادہ انہیں عارضی خرچے کی مد میں رقم دے دی جائے گی یا بہت کم ملی ہے، اس میں آپ کیا اپنی سجیشن پٹ کریں گے؟ دیکھیں، عارضی خرچے کا کانسیپٹ لوگ جو ہیں کورٹ میں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ بہت انہیں اچھی طرح سے ان کے اخراجات میٹ کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ دی جائے گی۔ دوسری طرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں انہیں بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے سوشل اور ان کے فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، ان کی پیئنگ کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ان کے سورس آف انکم ہے، تو اس سے الگ ان کو بھی پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تو ہمارا مذہب بھی اس چیز کو باقاعدہ بہت زیادہ فورسفلی اور پراپر طریقے سے یہ ڈیل کرتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھا جاتا ہے فائنینشیل اسٹیٹس ایک مرد کا کیا ہے،
اس کے جی حساب ٹھیک سے ہے. اس پہ خرچہ ڈلتا ہے. اچھا، اس میں الماس اس یہ پہ ہے کہ مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کوئی فاسٹ اور بالکل الٹیمیٹ قسم کا رول نہیں ہے کہ اتنا خرچہ ہی ڈل جائے گا. اگر ایک 10,000 کمانے والا مزدور کورٹ میں آیا ہے تو اس کی کیپیسٹی دیکھ کے اس پہ انٹائرم خرچہ ڈلے گا. اور اگر ایک بہت بڑا بزنس مین یا کوئی بہت بڑا جاگیردار یا کوئی ایسا بندہ جس کا سورس آف انکم بہت اچھا ہے, اس کی کیپیسٹی دیکھ کے جی عارضی ٹھیک ہے، خرچہ بالکل ڈلے صحیح. گا. تو یہ عارضی خرچے کے بعد پھر کیس باقاعدہ پروسیس میں چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں جی, وہ تو مطلب جو اسٹیپ ہیں کیسز کے وہ تو سارے ایز اٹ از کیے جائیں گے, اور پھر فائنل ججمنٹ جو ہوگی اس کا جو فائنل جو بھی ایویڈنس ریکارڈ پہ آئی ہوگی اس کو دیکھ کے پھر فائنل اس کا خرچہ پڑے گا. جی ٹھیک ہے. تو جب فائنل ڈگری پڑ جائے گی، فائنل خرچہ پڑ جائے گا، تو اس کے بعد کیا کچھ اضافہ وغیرہ اس میں ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, اس یہ میں سالانہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم انہینسمنٹ کہتے ہیں. اور جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے, اخراجات ڈے بائی ڈے لوگوں کے بڑھ رہے ہیں, بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کچھ عرصے کے بعد اس کے لیے ایک الگ سے دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا ہے اپنے اخراجات وہ جو اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اضافی حساب سے اخراجات. اضافی اخراجات بتائے جاتے ہیں کورٹ کو, تاکہ ان کا جو مینٹیننس ہے وہ انہینس ہو جائے. جی بالکل. اچھا الماس, اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی. بہت سے ایسے ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک عورت خرچے کی حقدار نہیں ہوتی. وہ کون سے عوامل ہیں جس کے ذریعے کسی بھی عورت کو خرچے وہ انٹائٹل نہیں رہتی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے مینٹیننس کلیم کر سکے؟ اگر ایک خاتون اپنی مرضی سے اپنا گھر آباد نہیں کر رہی یا ریفیوز کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کے لیے, تو شی از ناٹ انٹائٹلڈ. اچھا. ایک مرد کو فورسفلی اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کو مینٹین کرے اور مینٹیننس دے. اگر وہ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں یا وہ انکار کر دیتی ہیں کہ میں نے اپنا گھر آباد نہیں کرنا, تو وہ انٹائٹلڈ نہیں ہوتی خرچہ لینے کی. اچھا, اس میں ہم یہ ٹرم ایک یوز کرتے ہیں کورٹس میں, نافرمان بیوی خرچے جی کی حقدار نہیں ہوتی. وہ بیوی جو اپنے ہسبینڈ کی نافرمان ہوتی ہے وہ انٹائٹل نہیں رہتی مینٹیننس کے لیے. تو وہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ایک بیوی جو ہے وہ نافرمان ہے تو وہ اب خرچے کی حقدار نہیں رہی؟ یہ وہ دیکھیں, اس کے لیے اگر ایک خاتون جو ہے آباد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ایک پراپر سوٹ فائل کیا جاتا ہے, اور یہ تو اس میں اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے خاتون کا, وہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی. ادروائز تو ایمیکیبلی یہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کیسز کی, اور لوگ ہنسی خوشی اپنے گھر میں آباد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک خاتون رہنا ہی نہیں چاہتی تو ان کو خرچہ نہیں ملتا. لیکن اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے, ایک ایسی ایکسیپشن ہے جس میں خاتون رہ تو الگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ مینٹیننس لے سکتی ہے. وہ ہے کہ اگر انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے اپنا حق مہر اور شوہر حق مہر نہیں دے رہے, اور اس صورت میں وہ خفقی کا اظہار کرتی ہے اور الگ رہ رہی ہے, اور کورٹ میں یہ بتاتی ہے آ کر کہ میں اپنا ڈاور جو ہے وہ کلیم کر رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں دیا جا رہا, ان کیس میں ان کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں, تو وہ اس میں ایسا کچھ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ نافرمان بیوی ہے. اس میں ان کو مینٹیننس بھی ملتا ہے جب تک وہ ڈاور ان کو ادا نہیں کر دیا جاتا. یہ ایک ایکسیپشن ہے اس کی. میں آپ سے ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بچہ جو شیر خوار بچہ ہے تو اس کے بھی خرچہ الگ سے کلیم کیا جا سکتا ہے کورٹ میں کہ جی بالکل. اس کی جو دودھ کا خرچہ ہے وہ کورٹ دلوا سکتی جی ہے شوہر سے؟ ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے. اس کے لیے الگ سے دعویٰ دائر ہوگا؟ نہیں, دعویٰ تو ایک مینٹیننس کا ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ الگ سے خرچہ کلیم کیا جاتا ہے. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنے سال تک خرچہ لینے کا حقدار ہے, اور جو بچی ہے وہ کون سی ایج تک وہ خرچہ لے سکتی ہے باپ سے؟ جو میل چائلڈ ہے وہ ایٹ دا ایج آف پیوبرٹی, جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ خرچہ لے سکتا ہے, اور جو بچی ہے وہ شادی تک. لیکن اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے جو میں بتانا چاہوں گی کہ اگر بیٹا ہے لیکن اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے یا وہ کوئی ایسی ڈیزیز میں ہے کہ وہ خود کما نہیں سکتا, تو وہ اپنی پیورٹی ایج کے بعد بھی اپنے فادر سے کلیم کر سکتا ہے مینٹیننس.
اور بچے کی شادی سے متعلق معاملات جہیز کے اور اس طرح کے، اس کے لیے کیا وہ اپنے باپ سے خرچہ کلیم کر سکتی ہے شادی کے معاملات کے جی لیے ہاں، جہیز وہ کی؟ ایگزیکٹلی وہ وہ عدالت میں بالکل درخواست دائر کرے وہ گی اور اس بالکل میں بھی وہ سب اپلیکیشن کچھ موو لکھے کر گی؟ سکتی ہے، اور یہ چیز اس کو جو بھی اس کے فادر کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کو دلوایا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بچے بیمار ہیں، جن کو ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں، وہ بھی اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹس کورٹ میں سبمٹ کر کے تو خرچہ کلیم کر سکتے ہیں اپنے علاج معالجے کا۔ تو میم یہ اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ، اب کیونکہ ہم نے فیمیلز کی طرف سے بہت چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، تو میلز کی طرف سے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خرچہ نان و نفقہ سے کیا کوئی میل بچ سکتا ہے دیکھیں، قانون بیوی جو اور ہے نا، بچوں کے خرچے سے؟ قانون نہ تو کسی میل کو فیور کرتا ہے نہ کسی فیمیل کو فیور کرتا ہے۔ قانون فیور کرتا ہے اس بندے کو جس کو کوئی پریشانی ہو، اور وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک مینٹیننس ہے، مینٹیننس اگر ہم اپنے قرآن و سنت کو بھی دیکھیں جو کہ سپریم لا ہے ہماری کنٹری کے، تو ایک مرد کو باؤنڈ بنایا گیا ہے اپنے بیوی اور بچوں کے نان و نفقے کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن وہیں پہ بیوی پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی فرما بردار رہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ یہ سارے معاملات ایمیکیبلی چلتے ہیں۔ تو اگر ایک خاتون خود نہیں بسنا چاہتی اور خود اپنے انکار کر دیتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی بسر کرنے کے لیے، تو وہ مینٹیننس نہیں لے سکتی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر دیکھیں تو یہ مرد کو کبھی بھی اس کی کیپیسٹی سے باہر جا کے جو ہے وہ پے نہیں کرنا پڑتا۔ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا سوشل سٹیٹس ہے، اس کی کیا اس کا سورس آف انکم ہے۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے کنبے کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اور اس کو ہر حال میں بائی ہک اینڈ بائی کروک اس کو اپنے بچوں کا خرچہ ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ کفیل ہے اپنے بچوں کا، وہ اس نے ہر صورت ان کو خرچہ دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہے۔ تو اگر ایک مرد جو خرچہ دینے میں ناکام ہو جاتا ہے کورٹ میں، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کا کوئی ایسا عدالت بار بار تقاضا کر رہی ہے اس سے کہ اپنے بچوں کو خرچہ دو، وہ نہیں دے رہا، تو پھر اس کے بعد عدالت کے پاس ایسا کیا اختیار ہے کہ وہ اس مرد کے خلاف استعمال کرے اور اسے مجبور کر سکے خرچہ دینے کے لیے؟ دیکھیں، اگر وہ پراپر مینٹیننس پے نہیں کر رہا تو اس میں تو امپریزنمنٹ ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے، جو 1 سال تک کورٹ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں اور بہت سے ایسے آپشنز ہیں جو اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس بندے کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو پلچ کر دیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اس پراپرٹی میں سے جو بھی ان کا خرچہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ 2-3 سال گزر جاتے ہیں، 4 سال گزر جاتے ہیں، کورٹ سے ڈگری ہوئی بھی ہوتی ہے، لوگ نہیں دے رہے ہوتے، تو اس میں پھر کورٹ نے سیٹسفائڈ تو ڈگری کروانی ہے، تو وہ پھر اس کی پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہے ایک بندہ جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ بیہائنڈ دا بار چلا گیا ہے، جب وہ واپس آیا تو اس کو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اب مجھ پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے خرچے کی، اس نے کوئی موٹر بائک یا کوئی چیز پرچیز کر لی ہے، تو میں یہاں یہ بتانا اپنے ناظرین کو ضرور چاہوں گی کہ جیسے ہی وہ اپنے سورس آف انکم میں کوئی چیز لائے گا، یا جیسی کوئی چیز اس کی ملکیت میں آئے گی، تو اسی وقت ہمارا لا ایکٹیو ہو جائے گا، اور اس کی وہ پراپرٹی یا اس کا وہیکل یا جو بھی ہے جو اس کے نام پہ ہے، وہ اس کو ضبط کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ نیلام ہوں گی، اور اس کی نیلامی کی رقم جو ہے وہ بچوں کو لگا دی جائے گی۔ تو میم اس میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، بڑا ضروری ہے یہ چیزیں، کہ اکثر ڈگری ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک میل پہ پڑ جاتی ہے، جیسے 5 لاکھ ہو گیا، 10 لاکھ ہو گیا، 20 لاکھ ہو گیا، 25 لاکھ ہو گیا، تو وہ ڈگری کیا اسے لمسم ادا کرنی پڑے گی، یا پھر وہ اس کی انسٹالمنٹس بھی کورٹ سے حاصل کر سکتا ہے؟ جی، وہ بالکل انسٹالمنٹس لے سکتا ہے۔ اگر ایک وہ بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے، پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کیسے دے گا؟ تو اس سلسلے میں وہ پھر اپلیکیشن موو کرتا ہے اور اپنے سورس آف انکم کورٹ کو بتاتا ہے، اور کورٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی انسٹالمنٹ کر دیتی ہے۔ مطلب کورٹ نے ہمارے لا نے اس کو ریلیکسیشن دی ہے کہ اگر وہ لمسم اماؤنٹ نہیں پے کر پا رہا تو وہ اس کو انسٹالمنٹس میں بھی کرا سکتا ہے، مہینے کی مہینے قسطیں ہوں گی جو وہ آ کے ادا کرے گا، اور اپنی وہ بیہائنڈ دا بار جانے سے بچا رہے گا۔
تو میم یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو بیہائنڈ دا بار چلا گیا تو کیا اس کے بعد وہ اپلیکیشن دے کے کورٹ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اتنا خرچہ میں دینے کو تیار ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد وہ واپس آ کے قسطوں میں اپنی وہ انسٹالمنٹ جمع کرا دیں؟ جی بالکل ایسا ہے، کہ بیہائنڈ دا بار جانے کے بعد وہ بھی اپلیکیشن وہ دے سکتا اپلیکیشن ہے۔ کورٹ میں موو کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میری قسطیں مقرر کر دی جائیں۔ اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا وہ پہلے دن ہی قسطیں مقرر ہوں گی یا کچھ اس کو اماؤنٹ دینی پڑے گی تو اس کے بعد قسطیں جو ہے باقی کے لیے مقرر ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ کچھ پیمنٹ کرے گا کیونکہ دوسری پارٹی کو بھی سیٹسفائڈ کرنا، ڈگری سیٹسفائڈ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک نیک نیتی کورٹ تک پہنچائے گا کہ میں اپنی لائبلٹی سے، اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہا، میں ریڈی ہوں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، تو وہ کورٹ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کرتی ہے۔ تھینک یو میم، آج کا پروگرام بہت اچھا لگا، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم ایسے کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے خرچہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سی چیزیں آپ سے مینٹیننس کے متعلق آپ سے ڈسکس کیے جا سکیں کہ کوئی عورت جو غیر آباد ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ کیسے اپنے شوہر سے کلیم کر سکتی ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا خرچہ بڑھوا سکتی ہے، یا پھر اگر اس کا شوہر کورٹ میں خرچہ دینے سے انکار کرتا ہے تو ایسی کون سی ریمیڈی ہے جو اس خاتون کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اور بچوں کو خرچہ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی بھی ضبط ہو سکتی ہے، اس کے خلاف قانون ایکشن میں آ سکتا ہے اور اس کو بیہائنڈ دا بار بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایک نافرمان بیوی جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ آباد ہونے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیسے خرچہ لینے کے حقدار نہیں ہو سکتی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے بہت سے ایسے لاز کو سیکھا ہوگا جو آپ کی آگے رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔